تاش شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ. تہران میں علاقائی ملکوں کے وزرائے ماحولیات کا اجلاس. سفارتی اور سیاسی بندشوں سے ہٹ کر تحفظ ماحولیات پر صدر ایران کی تاکید. روس سے ہندوستان کے لیے پہلی ٹرانزٹ کنٹینر ٹرین ایران میں داخل. ایران کے اعلیٰ حکام کی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تقریب میں شرکت. کراچی میں بارشوں سے پیدا ہونے والی مشکلات سے عوام پریشان. MQM کا سندھ حکومت پر نشانہ. اور عرب نیٹو کا امریکی اسرائیلی خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. جو بائیڈن کے دورے سے قبل صہیونی میڈیا کا اعتراف. پیش ہیں خبریں تفصیل سے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے معمول کی سیاسی اور سفارتی بندشوں سے ہٹ کر علاقائی ماحولیات کے تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے. تہران میں مغربی ایشیائی ملکوں کے وزرائے تحفظ ماحولیات کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران کا کہنا تھا کہ تحفظ ماحولیات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ معمول کے پروٹوکول اور سیاسی اور سفارتی بندشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تحفظ ماحولیات کے لیے کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. صدر ایران نے کہا کہ تسلط پسند عالمی طاقتوں کی ناجائز خواہشات، دہشت گردی اور فیصلہ سازی کے حوالے سے علاقائی حکومتوں کے پاس لازمی ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ماحولیات کے مسائل ایک چیلنج بن گئے ہیں. انہوں نے مغربی ملکوں کی تسلط پسندانہ سوچ پر استوار اقتصادی پالیسیوں کو ماحولیات کے بحران کی بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ طاقتیں اس حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی. صدر ایران نے کہا کہ مغربی ایشیا کے خطے کو ماحولیات کے حوالے سے لاتعداد مشکلات کا سامنا ہے اور گرد و غبار کے طوفانوں کا اٹھنا ان میں سے ایک ہے. واضح ہے کہ مغربی ایشیائی ملکوں کے وزرائے ماحولیات کا اجلاس ایران کی تجویز پر تہران میں ہو رہا ہے، جس میں خطے کے 11 ممالک حصہ لے رہے ہیں. اس اجلاس کا مقصد علاقے میں ماحولیات کے حوالے سے پائی جانے والی مشکلات، خاص طور سے گرد و غبار کے طوفانوں پر قابو پانے کی راہوں کا جائزہ لینا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے ایران کو مکمل اقتصادی فائدہ پہنچنا چاہیے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے، جو اٹلی اور ویٹیکن کے حکام سے مذاکرات و گفتگو کے لیے روم پہنچے ہیں، اٹلی کے وزیر خارجہ لوئیجی دیماریو سے ملاقات کی. اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ تہران ایک اچھا اور پائیدار ایٹمی سمجھوتا چاہتا ہے، ایک ایسا نفع بخش سمجھوتا کہ جس سے ایران کو مکمل اقتصادی فائدہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایران کو ہمیشہ پہل کا مظاہرہ اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، جبکہ امریکیوں نے صحیح اور منطقی طور پر عمل نہیں کیا اور انہیں چاہیے کہ مسئلے کو حقیقت پسندی سے دیکھیں اور درک کریں. ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح ایران اور اٹلی کے دوستانہ تعلقات کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں، جملہ تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں، دونوں ملکوں میں پائی جانے والی گنجائشوں سے استفادہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے اسی طرح ایران اور اٹلی کی منڈیوں میں ٹیکنالوجی اور ایک دوسرے کی مصنوعات کی موجودگی کو تجارتی لین دین کو فروغ دینے کے مقصد سے ضروری قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے نجی شعبوں کو فعال کیا جائے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کسی بھی مسئلے کو فوجی طریقے سے حل کیے جانے پر ایران کی مخالفت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے بحران میں بھی ہم نے روس کے ساتھ اپنے رابطوں کے ذریعے ماسکو اور کیف کو مذاکرات کی دعوت دی تاکہ سفارتکاری سے مسئلے کا حل نکل سکے. اسی طرح ایران نے علاقائی سطح پر سفارتی کوششوں کو تیز کیا تاکہ شام اور ترکی کے درمیان بھی مسائل بات چیت اور پرامن طریقے سے حل ہو سکیں. اس ملاقات میں اٹلی کے وزیر خارجہ نے بھی موجودہ بین الاقوامی حالات میں ایران کے وزیر خارجہ کے دورے اٹلی اور اس ملاقات کو اہمیت کا حامل اور دو طرفہ تعلقات کی توسیع کے لیے ایک مناسب موقع قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اٹلی کی کمپنیاں ایران میں کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اٹلی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اٹلی اور یورپی یونین ایٹمی معاہدے میں سب کی واپسی کے لیے مذاکرات کے نتیجہ بخش ہونے کے خواہاں ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ تہران اور روم کے تعلقات اور تعاون صرف توانائی کے شعبے تک محدود نہیں رہیں گے. روس سے ہندوستان کے لیے چلنے والی پہلی کنٹینر ٹرین سرخس کے راستے ایران میں داخل ہو گئی. ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے ایک آن لائن تقریب کے دوران روس ہندوستان ٹرانزٹ کنٹینر ٹرین کے ایران کی سرحد میں داخلے کا حکم دیا. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر محمد مخبر کا کہنا تھا کہ ملک کے علاقائی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانزٹ کی پوری گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا ہماری حکومت کی اقتصادی پالیسیوں میں سر فہرست ہے. انہوں نے کہا کہ صدر سید ابراہیم رئیسی شروع ہی سے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارتی لین دین کے حجم میں اضافے پر زور دیتے آئے ہیں. ایران کے نائب صدر نے مزید کہا کہ وزارت ٹرانسپورٹ کی کوشش ہے کہ ملک کی ٹرانزٹ گنجائش کو پہلے مرحلے میں 8 ملین ٹن اور اس کے بعد 20 ملین ٹن تک پہنچایا جائے.
انہوں نے کہا کہ سہولتوں میں اضافہ کر کے ملک کی ٹرانزٹ گنجائش کو 300 ملین ٹن تک لے جانے کا امکان پایا جاتا ہے۔ ایران کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ ٹرانزٹ کے مواقع اور گنجائشوں سے استفادہ کرنے سے جہاں بے پناہ اقتصادی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے سیاسی اور عالمی تعلقات کے میدانوں میں بھی غیر معمولی فوائد حاصل ہوں گے۔ کراچی میں مانسون کی شدید بارشوں نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد MQM نے سندھ حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق MQM کے رہنما وسیم اختر نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں کی پیشگوئی کے بعد بھی سندھ حکومت نے صحیح منصوبہ بندی کیوں نہیں کی۔ MQM کے رہنما نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بارش کے بعد کراچی کی بدحالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عوام کا دیا ہوا ٹیکس کہاں جاتا ہے۔ کراچی کے سابق میئر نے حکومت سے سوال کیا کہ شہر سے کھلواڑ کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ کراچی کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ پیر کو کراچی میں شدید بارش کے باوجود اب بھی متعدد علاقوں کی سڑکوں پر پانی موجود ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں پیر کو ہونے والے بارش کے نتیجے میں صرف کراچی میں 14 افراد جاں بحق جبکہ صوبہ سندھ میں مجموعی طور پر 26 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ حکومت سندھ نے پیر کو کراچی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اورنگی ٹاؤن اور کورنگی جیسے علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو دوبارہ بارش کی پیشنگوئی کی ہے۔ شنگھائی کے سواحل پر پاکستان اور چین کی سمندری حفاظت 2 کے زیر عنوان بحری مشقیں شروع ہو گئیں۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق شنگھائی کے سواحل پر پاکستان اور چین کی سمندری حفاظت 2 کے زیر عنوان بحری مشقوں کی افتتاحی تقریب میں پاکستان اور چین کے نیوی حکام نے شرکت کی۔ ان بحری فوجی مشقوں میں سمندری سیکورٹی خطرات کا مقابلہ کیے جانے کی مشقیں انجام دی گئیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جاری کردہ بیان میں اعلان کیا گیا کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد دفاعی تعاون کی تقویت، پیشہ ورانہ تکنیکی تبادلے اور دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید مضبوط و مستحکم بنانا ہے، جبکہ سمندری خطرات سے نمٹنے کے طریقوں کی مشقیں بھی انجام دینا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان مختلف سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں گہرے دوستانہ تعلقات ہیں اور یہ دونوں ممالک دفاعی اور سیکورٹی کے شعبوں میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ عرب اور اسرائیل نیٹو کی تشکیل کا امریکی مجوزہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکتا اور اس پر عمل درآمد بھی ناممکن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ مغربی ایشیا کے موقع پر علاقے کے بعض حکام اور ذرائع ابلاغ میں عربی نیٹو کے نظریات کو ایک بار پھر فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عبری زبان کے اخبار یسرائیل ہیوم نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ عربی نیٹو یا مغربی ایشیا کے نیٹو کے عنوان کے تحت عربوں اور اسرائیل کے درمیان علاقائی سیکورٹی دفاعی اتحاد کے قیام کے لیے امریکی تجویز ناقابل عمل ہے۔ اس اخبار کا کہنا ہے کہ اعلیٰ صہیونی سیکورٹی حکام اس قسم کے منصوبے کی کامیابی کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے رہے اور ان کی نظر میں یہ اتحاد کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ یسرائیل ہیوم نے رپورٹ دی ہے کہ اس طرح کے اتحاد کے فوائد سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ صہیونی اخبار نے اسرائیل کے سیاسی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی عرب ابھی اس قسم کے اتحاد کے لیے مکمل آمادہ نہیں ہے۔ اس درمیان عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ نے کہا کہ امریکی صدر کا دورہ ریاض ایک ایسے ملک کی پالیسیوں کی حمایت کے مترادف ہے جو غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ احمد خریس نے ایران پریس سے گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے سعودی عرب پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اور یہ دورہ عرب قوموں کی تباہی کا باعث بنے گا۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ نے کہا کہ امریکی صدر کا یہ دورہ صرف ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے عربی نیٹو کی تشکیل کے غرض سے انجام پا رہا ہے۔ بنابراین دنیا کے تمام حریت پسندوں کو چاہیے کہ اس دورے اور علاقے میں امریکی منصوبوں کی مخالفت میں اپنی آواز بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا ایک اور مقصد بن سلمان کے ولی عہدی میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو آشکارا کرنا ہے، جبکہ فلسطینی گروہ جو بائیڈن کے اس دورے کے خلاف ہیں اور وہ استقامتی تحریک کو مضبوط و مستحکم بنانے کے خواہاں ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خطے کے دورے پر اس پورے علاقے کی رائے عامہ اور مختلف عوامی اور فلسطینی گروہوں خاص طور سے تحریک استقامت نے اپنی سخت منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حماس نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں درجنوں مصری فوجیوں کو زندہ جلائے جانے کے انکشاف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس صہیونی فوج کے سیڈائزم کی کھلی نشانی قرار دیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم القاسم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس اندوہناک واقعے کے انکشاف اب تک کہ تمام جنگوں میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی فوج کے دہشت گردانہ اقدامات کے حجم اور ان پر چھائے سیڈازم کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔
واضح ہے کہ اسرائیلی اخبار یدیوت احرونت نے 1967 کی جنگ میں شرکت کرنے والے ایک صہیونی فوجی کے حوالے سے ایک مقام کی نشاندہی کی جہاں کم سے کم 70 یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں زندہ جلائے گئے مصری فوجیوں کی لاشیں دفن کی گئی تھیں۔ اخبار کے مطابق صہیونی حکومت نے 70 مصری کمانڈوز کی اجتماعی قبر کو ایک کار پارکنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ امریکی فوج کا ایک اور لاجسٹک قافلہ غیر قانونی طور پر شمال مشرقی شام میں داخل ہو گیا ہے۔ دمشق سے سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق شمالی عراق کے الولید پاس سے غیر قانونی طور پر شام میں داخل ہونے والے امریکی فوجی کنوائے میں 32 ٹرک اور 11 آئل ٹینکر شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز بھی 20 بختربند گاڑیوں پر مشتمل ایک امریکی فوجی کنوائے شام کے خراب الجیر ایئر بیس سے روانہ ہوا تھا جو تل حمیص سے ہوتا ہوا حسکہ کی جانب گیا ہے۔ امریکی فوج نے اس سے قبل شام کے تیل کے ذخائر سے چوری کیے گئے تیل کے حامل 55 ٹینکروں کو کئی مرحلوں میں عراق کے علاقے المحمودیہ منتقل کیا تھا۔ سن 2017 میں امریکی فوج کے مسلح بازو یعنی داعش کی شکست کے بعد امریکی فوجوں نے براہ راست شام کا تیل اور قدرتی ذخائر لوٹ کر عالمی منڈیوں میں ڈھٹائی کے ساتھ فروخت کیا۔ شام کی حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ مشرقی اور شمال مشرقی شام میں امریکی فوج کی موجودگی غیر قانونی ہے اور اس کا مقصد ہمارے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عراق میں حکومت سازی کے حوالے سے مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان پیش رفت کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی، پیٹریاٹک یونین اور العزم الائنس سمیت بعض دوسرے سیاسی دھڑے حکومت سازی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عراق کے سابق وزیر اعظم اور حکومت قانون اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے کہا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے سیاسی ڈائلاگ کے حوالے سے اہم پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر تحریک کو چھوڑ کر شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل تمام جماعتیں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے بات چیت کو آگے لے جا رہی ہیں۔ نوری المالکی کا کہنا تھا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں نے حکومت سازی کے لیے روڈ میپ کی تیاری پر اتفاق کر لیا ہے اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑے پر امید لہجے میں کہا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی اپنے اہداف کے قریب پہنچ گئی اور ہمارا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ نئے وزیر اعظم کا تقرر اور ایسی طاقتور حکومت قائم کی جائے جو ملک کو مختلف میدانوں میں آگے لے کر جا سکے۔ عراق اکتوبر 2021 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد سے سیاسی بحران کا شکار ہے۔ کوئی بھی سیاسی دھڑا یا اتحاد حکومت سازی میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔